سلطان محمود غزنوی کو اس بات پر شک تھا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ 3 شک تھے بادشاہ کو۔ جب حضور کی سیرت بیان کی جائے، صورت بھی کمال، سیرت بھی کمال، تو سیرت بیان کی جائے تو اس جذبے کے ساتھ بیان کرنی چاہیے اور سننے والوں کو سننی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکا میں عمل کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ ہے، نام ہے محمود غزنوی، بڑے عظیم مسلمانوں کے بادشاہ، داتا حضور کے دور کے بادشاہ ہوئے، یعنی کہ تقریباً 1000 سال بیت گیا، لیکن آج بھی ان کا نام ممبروں پر گونجتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اللہ نے نام زندہ رکھا، ورنہ شاہ ایران پر 1000 سال تک بادشاہوں نے حکومت کی۔ 150 بادشاہ، اس وقت کے سپر پاور طاقت رکھنے والے 150 بادشاہ آئے، نہ مجھے نام آتا ہے نہ آپ کو نام آتا ہے، لیکن محمود غزنوی کا نام زندہ رب نے رکھا، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی۔ ان کو 3 شک تھے۔ ایک شک سب سے پہلا کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور، دوسرا شک تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور تیسرا شک تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس بات میں شک تھا کہ ڈال کھانے والے اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء اور علماء، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ غربت میں گزاری، مدرسوں میں بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر ساری زندگی غربت میں گزار کر یہ کیسے نبیوں کے وارث بن گئے؟ نبیوں کے وارثین بادشاہوں کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ شک تھا ان 3 باتوں میں، اور حضور کے کلام کے حسن کے قربان جائیے۔ حضور علیہ السلام لمبی تقریر نہیں فرماتے تھے، مختصر آپ کلام فرماتے، لیکن اتنا جامع کلام ہوتا کہ کائنات کا سارا حسن جو ہے وہ حضور ایک ہی بات کے اندر داخل فرما دیتے۔ 7 سمندروں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوزے میں بند کر دیتے۔ اب جو ہے وہ ایک دن یہی بادشاہ اپنے قافلے کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، بڑی شان و شوکت، آن بان شان کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا۔ پہلے کے ادوار میں زیادہ تر سفر بگیوں پر ہوتا، گھوڑوں پر ہوتا، اونٹوں پر ہوتا، اگر قریب محل آ جاتا تو بادشاہ پیدل سفر کرتا۔ یہ قریب کا سفر تھا، پیدل سفر تھا۔ بادشاہ آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، علم سے محبت کرنے والا، علم سے پیار کرنے والا ہے۔ مدرسے کے چراغ کا تیل ختم ہو چکا تھا۔ بچہ طالب علم جو ہے وہ قریبی ایک ہندو کی دکان تھی، آتش پرست تھا یا ہندو تھا، 2 قول موجود ہیں۔ تو بچہ طالب علم مدرسے سے آتا، کتاب کھولتا اور اس ہندو کی دکان پر جاتا، وہاں پر جا کے سبق کو دیکھتا، پھر مدرسے آ کر جو ہے وہ یاد کرتا، پھر پلٹ کے جاتا، پھر ہندو کی دکان پر چراغ تھا، مدرسے کے چراغ کا تیل ختم تھا۔ بار بار جب آنا جانا محمود غزنوی نے دیکھا تو دائیں اور بائیں فوجوں کا لشکر ساتھ چل رہا تھا، سونے کے شمعدان، لالٹین جو ہوتی ہے، سونے کے شمعدان ساتھ تھے۔ بادشاہ نے طالب علم کو بلایا، کہا بیٹا بات کیا ہے؟ تو بار بار ہندو کی دکان کے چکر لگاتا ہے، مدرسے سے دکان پر، دکان سے مدرسے، میں دور سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، بار بار آتا ہے چلا جاتا ہے، معاملہ اور وجہ کیا ہے؟ طالب علم نے کہا کہ جناب عالی بات یہ ہے، ہمارے مدرسے کا تیل ختم ہو گیا چراغ کا، تو یہاں چراغ جل رہا تھا، میں نے سبق یاد کرنا تھا، میں ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے چراغ کے قریب آتا ہوں اور کتاب کو کھولتا ہوں، سبق کو دیکھتا ہوں، پھر جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پلٹ کے آتا ہوں، یہ وجہ ہے بار بار آنے کی۔ محمود غزنوی نے کیا کیا؟ ایک سونے کا شمعدان، ایک لالٹین اس طالب علم کو بطور تحفہ دے دیا۔ کہا کہ بچے یہ پکڑو اور یاد رکھو کہ شاہی خزانے سے اس کا تیل جب تلک تمہیں ضرورت ہوگی، شاہی خزانے سے
اس کا تیل آئے گا، اور تیل بھی عام نہیں آئے گا بلکہ دیسی گھی آئے گا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لالٹین دے دی، شمعدان دے دیا، رات بادشاہ سوتا ہے، قسمت جاگ اٹھی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، رات کو دیدار مصطفیٰ ہوا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں کسی کو جو عطا کریں وہ حقیقت میں عطا ہوتا ہے۔ امام بصیری سے پوچھے نا رات کو چادر عطا کی، تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو دیکھا وہ چادر میرے سرہانے پڑی تھی۔ اور یہ نعت لکھنے کی اور قصیدہ لکھنے کی برکت سے حضور علیہ السلام نے اپنی چادر اطہر امام بصیری کو دی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارا عقیدہ و ایمان کیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک صحابی حضور کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، تو آ کے کہا کہ انا ضیفک، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میری مہمان نوازی کیجیے، مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، آپ کھانے کا انتظام کیجئے۔ حضور کی قبر انور پر بیٹھا ہے، روضہ پاک پر بیٹھ کر جو ہے وہ حضور کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے قدمین طیبین پر بیٹھ کر جو ہے وہ عرض کر رہا ہے، آقا میں مہمان ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا دائیں صدیق اکبر اور بائیں فاروق اعظم ہیں، درمیان میں چمکتا ہوا حضور کا چہرہ اقدس ہے، چہرہ نور ہے، رخ زیبا ہے، رخ سخن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف روٹی بڑھائی، میں نے خواب ہی کے اندر آدھی روٹی کھا لی، اور جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ حضور جو خواب میں عطا فرمائیں وہ حقیقت میں عطا کرنا ہوتا ہے۔ چار چیزیں حضور کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے خواب میں تشریف لایا ہوں۔ تو شیطان جو ہے وہ حضور کے روپ میں، حضور کے جو ہے وہ شکل و صورت میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، اجازت ہی نہیں۔ بلکہ یہاں پر بہت بڑی بات کر دی حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، شیطان یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، مگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کی دلیل سنیں کہ دلیل کیا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 25 سال جنگلات میں عبادت و ریاضت و تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، اور 15 سال آپ روزانہ 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے۔ ایک دن آپ جنگل میں گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا، نورانی ٹکڑا ہے بادل کا، اور آپ کے ساتھ سایہ کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک یکا یک مجھے اس سے آواز آنے لگی، آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تیرا خدا بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ عبد القادر تو نے اتنی عبادتیں کیں، اتنے سجدے کیے، اتنے نوافل پڑھے، روزے رکھے، اتنی عبادت کی کہ میں تجھ سے خوش ہو کر تجھے معاف کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھ پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، آزاد ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا جا۔ آپ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ نماز تو میرے آقا کو معاف نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام آدھی آدھی رات بلکہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، رب جبریل کے ذریعے قرآن بھیجتا ہے کہ جا کے محبوب کو کہہ دو جبریل کہ سجنا کوئی آدھی رات آرام کر لیا کرو، آدھی رات عبادت کیا کرو۔ عبادت تو حضور کا مشغلہ رہا، شوق رہا، رب نے اپنے محبوب کو نماز معاف نہیں کی، تو آپ سمجھ گئے۔ شیخ عبد القادر غوث پاک تھے نا، سمجھ گئے۔ آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ پڑھا تو وہ بادل کا ٹکڑا جو تھا وہ سیاہی بن گیا،
اور جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، کالے رنگ کا ہوا، اور جاتے جاتے ابلیس کہنے لگا، شیطان کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا ملعونہ پھر دوسرا وار کر رہا ہے، دوسری مرتبہ ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، رب کے فضل نے بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے میں خدا ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتا میں مصطفیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، کوئی اور شکل میں کوئی بھی جو ہے وہ حضور کے چہرہ نور میں نہیں آ سکتا۔ نمبر 2 فرمایا جس نے خواب میں دیکھا وہ ان قریب جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ جاگتے بھی حضور کو دیکھے گا۔ نمبر 3 حضور جس کے خواب میں آئے قصد اور ارادے سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں جاؤں گا ارادتاً نہیں جاؤں گا، کوئی میرے خواب میں آئے گا تو ارادتاً نہیں آئے گا، مگر حضور ارادہ فرما کے خواب میں آتے ہیں۔ نمبر 4 جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ ہمیں کوئی رات کو دادا باپ یا کوئی رشتہ دار رات کو کوئی تحفہ دے کے جاتا ہے۔ آج ہی ایک بندہ کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، مجھے 1 لاکھ روپیہ دے کر گئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر خیر میں نے اسے بتائی، تو میں نے کہا جب اٹھے تو وہ 1 لاکھ روپیہ پاس تھا؟ کہنے لگا نہیں، لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جو عطا کرتے ہیں صبح اٹھو تو وہ موجود ہوتا ہے۔ محمود غزنوی کو کتنے شک تھے؟ 3 شک تھے، میرا باپ سبکت گین ہے یا کوئی اور، قیامت آئے گی یا نہیں، علماء انبیاء کے نبیوں کے وارث ہیں یا نہیں۔ حضور خواب میں آئے، ایک بات میں 3 شک دور کر دیے۔ کلام کا حسن دیکھیے، انداز دیکھیے، اور کتنے حسین انداز میں موتی جو ہے وہ جھڑ رہے ہیں اور پھول کھل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، پہلا شک ختم، پہلا جملہ پہلا شک ختم۔ فرمایا اے سبکت گین کے بیٹے، تو نے ہمارے وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت فرماؤں۔ ایک لائن کے اندر تینوں شک ختم۔ تو نے ہمارے وارث کی، اے سبکت گین کے بیٹے تو نے ہمارے وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن، یعنی قیامت بھی آئے گی، اور یہ واقعی ہمارے علماء جو ہیں وہ واقعی انبیاء کے وارث ہیں، اور تیرا باپ سبکت گین ہی ہے۔ ایک لائن میں مصطفیٰ جان رحمت نے محمود غزنوی بادشاہ کے تینوں شکوں کو دور کر دیا۔